باقی رہ گئے۔ اہل بیت کے بارے میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شہدائے کربلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے بھی صحابہ وہاں پر شہید ہوئے، ایک روایت کے مطابق 72، ایک روایت کے مطابق 82، 72 زیادہ مشہور ہے، 72 جو شہید ہوئے، یہ شہدائے کربلا بے بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، لاچار نہیں تھے۔ آج جو بد مذہبوں کا فرقہ ہائے حسین کہہ کر اپنے آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، یہ اصل میں ان کو معاذ اللہ بے بس سمجھتے ہیں۔ ان پر یہ ہو گیا، ان پر یہ ہو گیا، ان پر یہ ہو گیا، ان پر یہ ہو گیا۔ وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ معاذ اللہ بے بس تھے، مجبور تھے، لاوارث تھے، لاچار تھے، بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یزیدی ظلم کرتے رہے، وہ ظلم سہتے رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پاس پوری دنیا کی پاور تھی، میرے امام کے پاس پوری دنیا کی طاقت تھی۔ میرے امام اگر اشارہ کرتے تو دریائے فرات چل کر میرے امام کے قدموں سے جاری ہو جاتا۔ میرے امام اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو زمین پھٹتی اور 40,000 یزیدی لشکر وہیں پر زندہ دفن ہو جاتا۔ میرے امام کے پاس اتنی طاقت تھی، بے بس نہیں تھے، لاچار نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، لاوارث نہیں تھے۔ کیسے لاوارث ہو سکتے ہیں؟ ان کی پشت پر امام الانبیاء کا مبارک ہاتھ تھا، ان کی رگوں میں مولا علی کا خون تھا، ان کی تلوار کے ہاتھ میں مولا علی کی تلوار تھی، ان کے بدن میں، ان کی چھاتی میں سیدہ فاطمہ کا دودھ تھا۔ وہ لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا روحانی طور پر 10 محرم کو میدان کربلا میں موجود تھے، اور ادھر میرے امام لاش اٹھاتے تھے اور ادھر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے صبر کی تلقین کرتے تھے۔ میرے آقا نے وہاں بھی ان کی مدد کی، لاوارث نہیں تھے، مجبور بے بس نہیں تھے، ہاں مظلوم تھے، ان پر ظلم کیا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ دلیل سنیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 محرم کا دن آیا، سارے صحابہ شہید ہو گئے، جمعے کا وقت آیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ، مولا علی کی تلوار، سیدہ حمزہ کی ڈھال اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا نیزہ لے کر میدان میں تشریف لائے۔ امام نے پیچھے خیمے تھے، خیموں کے ارد گرد خندق کھودی ہوئی تھی، اس میں آگ لگا ہوئی تھی۔ ٹھیک، آگ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، خیمے والوں کی حفاظت ہو۔ ابھی میرے امام میدان میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ دیا۔ ایک یزیدی جس کا نام تھا مالک بن عروہ، وہ اپنی فوج سے نکلا، سامنے آیا۔ خواب کی بات نہیں ہو رہی، جمعے کا دن 10 محرم، آمنے سامنے مقابلہ ہو رہا، سامنے آیا اور میرے امام نے فرمایا کیا تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تیرے اندر جرأت ہے؟ اس نے کہا میں مقابلہ کرنے نہیں آیا، مگر آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اے حسین، وہ پیچھے دیکھو، تمہارے خیموں کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، تو تم نے معاذ اللہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں کی آگ لگا دی۔ کیا مطلب؟ وہاں کی آگ جہنم کی آگ، وہاں جہنم کی آگ میں معاذ اللہ جانے سے پہلے دنیا میں ہی اپنے خیمے والوں کو آگ لگا دی۔ اب یہ وہ جملہ تھا جس سے میرے امام کو تکلیف ہوئی، امام حسین کا دل دکھا، آپ تڑپ گئے، کہا بدبخت لعنتی، مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ، مگر یہ تانا بھی کیسے دے رہا ہے کہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی، کیا مطلب معاذ اللہ میں حسین جہنم میں جاؤں گا؟ تمہارا نہیں، تم نے ابھی حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میرے امام کے ایک ساتھی جس کا نام ہے سیدہ مسلم بن اوسجہ، تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ آگے بڑھے، کمان اٹھائی، تین کمان پہ چڑھایا، عرض کیا میرے امام مجھے اجازت دیں، میں اسی تین سے ابھی اس لعنتی یزیدی کو واصل جہنم کروں۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، جنگ کی پہل ہم سے نہیں، ان سے ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن یہ یزیدی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکے مولا جنگ کی ابتدا تیرے محبوب کے حسین نے کی تھی،
जंग की इब्तिदा उनसे होनी चाहिए, हमसे नहीं। उसने कहा इतनी बड़ी बकवास की इसने, आपको इसने जहन्नमी कहा कि वहां की आग से पहले आपने यहां आग लगा दी है। अब मेरे इमाम की ताकत देखे, मेरे इमाम की अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत देखे। मेरे इमाम मजलूम थे, अगर बेबस लाचार नहीं थे। इमाम आली मकाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इस लानती यजीदी को आग के अजाब में मुब्तला फरमा। उलमा ने लिखा, तारीख में लिखा है, अभी वो यजीदी अपने घोड़े पर सवार होकर बड़े नखरे कर रहा था, इधर उधर घोड़ा दौड़ा रहा था। उसका घोड़ा अचानक बिगड़ा, वो यजीदी नीचे गिरा, उसका पांव घोड़े की रकाब में फंसा। अब उस घोड़े ने उसको मैदान में पहले घुमाया, लानती को पूरे पूरे बदन पर उसके जिस्म पर लेट लगी, मट्टी लगी, तो गुबार लगा, चेहरा पहचानने के काबिल ना हुआ। जख्मी करके उसी घोड़े ने उसी खेमे के आस पास जो खंदकें खुदी थी, उसी घोड़े ने खुद जाकर उस यजीदी को उसी खंदक में डाल दिया। और वो वही तड़पते तड़पते आग में जलते जलते मर गया। मेरे इमाम ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, 40,000 का लश्कर वो भी ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा है। तो जो इमाम आली मकाम की बेअदबी करता है, इनकी तौहीन करता है, उसका अंजाम ये होता है। मेरे इमाम सजदे में चले गए, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया और दुआ मांगी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपने हुसैन के इस गुस्ताख को दुनिया में ही सजा में मुब्तला कर दिया है। एक और यजीदी आगे आया, उसने कहा, ए हुसैन आपको हुजूर से क्या निस्बत? आप कहते हैं मैं नवासा रसूल हूँ, इस वक्त पूरे जमीन पर मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आपका ताल्लुक माज़अल्लाह हुजूर से क्या है? आपको हुजूर से क्या निस्बत? आप अपनी निस्बत के एहसान जता रहे हैं। बहुत बड़ा जुमला था, मेरे इमाम के दिल पे लगा। इमाम आली मकाम को तकलीफ दी। आपने फरमाया, कज़ब्त या अदुव्वल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन तू झूठ बोल रहा है। तू क्या कहता है? मुझे नबी से क्या निस्बत? मैं वो हूँ जिसका बचपन हुजूर के गोद में गुजरा, मैं वो हूँ जिसकी पिशाने को हुजूर ने हजारों बार चुमा है, जिसके लोग हुजूर ने हजारों बार चुमा है। मैं वो हूँ जिसके कान में आजान हुजूर ने दी है। मैं वो हूँ जिसको बुद्धि हुजूर ने अपना याद अता किया है। आज मेरे अंदर जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो रूहानी पावर है, जो इश्क रसूल है, जो शौक़ शहादत है, उस रसूल की बरकत है। तो बचपन में मुझे मुस्तफा ने अपने मुबारक लुआब लहन से कुर्ती अता फरमाई थी। आपने फरमाया, वो कहता है मुझे हुजूर से क्या निस्बत? नादान, मैं ही नवासे रसूल हूँ। मैं वो हूँ जिसकी शहादत की खबर बचपन में फैल चुकी थी। कभी मेरे नाना ने दुआ नहीं की, अल्लाह शहादत को तार। कभी मेरी माँ ने दुआ नहीं की, अल्लाह शहादत को तार। कभी मेरे भाई हसन ने दुआ नहीं की, अल्लाह शहादत को तार। कभी मेरे बाप मौला अली ने दुआ नहीं की, अल्लाह शहादत को तार। और कि मेरे नाना भी दुआ करते थे, अल्लाह मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। मेरे वालिद मौला अली की दुआ ये थी, अल्लाह मेरे बेटे को इस्तिकामत का पहाड़ बना दे। मेरी माँ सज्जिदा फातिमा की दुआ ये थी, अल्लाह मेरे बेटे के पाँव मैदान करबला के दम में डगमगाए नहीं, इन्हें सब्र इस्तिकामत अता फरमा। मेरे भाई इमाम हसन की दुआ ये थी, अल्लाह मेरे भाई हुसैन को शहादत के मर्तबे पर सरफराज फरमा दे। इन्होंने कभी ये करने की दुआ नहीं, सब्र इस्तिकामत की दुआ मांगी। मैं वो हूँ जिस पर नाना को नाज था, अगर जुमला तकलीफ दे था। इमाम आली मकाम का एक साथी आगे आया, हाँ इमाम इजाजत दे, मैं अभी तीर मार कर इसको वासरे जहन्नम करता हूँ। अगर मेरे इमाम ने फरमाया, ना ना इससे मेरी बेअदबी की है, इसकी सदा रब अता करेगा। मेरे इमाम ने दुआ मांगी, अल्लाह इस बदबख्त को, इस गुस्ताख अहले बैत को, इस गुस्ताख सहाबा को, इस गुस्ताख इमाम हुसैन को दुनिया में जिल्लत की मौत अता फरमा। मौरखीन ने लिखा, इधर मेरे इमाम ने खाली दुआ मांगी, अल्लाह करीम ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया। वही यजीदी लानती जो घोड़े पर सवार था, अचानक उसे पेशाब की हाजत हुई, अपना घोड़ा दौड़ाया, एक तरफ ले गया, झाड़ी के पीछे छुपकर बैठा, नीचे उतरा, बड़ा पेशाब किया, नीचे से उसे बिच्छू ने डंग मारा, वहीं पे तड़पने लगा।
وہی جو بڑا پیشاب کیا تھا وہی اس کے منہ میں ملا ہوا تھا. ہائے ذلت، ہائے افسوس، ہائے بربادی، یہ اس کے منہ سے لفظ نکل رہے تھے. کہ میرے امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 40,000 کے یزیدی لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وہی تڑپتے 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 ذلت کی موت مر گیا. میرے امام پھر سجدے میں چلے گئے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے گستاخ حسین کو دنیا میں ہی ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیا. تیسری روایت، ایک مزنی یزیدی لانتی جس کا نام مزنی تھا آگے آیا. اس نے کہا اے حسین دیکھو دیکھو وہ دریائے فرات، اس کا پانی کتنا جوش مار رہا ہے، اس سے جانور پی رہے ہیں، اس سے پرندے پی رہے ہیں، سارا یزیدی لشکر پانی پی رہا ہے، مگر دیکھو آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں پینے دوں گا. اب یہ تانا ہے نہیں ہے، بہت بڑا تانا ہے. اس نے امام علی مقام کو دیا. کب 10 محرم کو میدان کربلا میں جمعے کے دن ہزاروں یزیدوں کے سامنے کہا دیکھو دریائے فرات ایک گھونٹ بھی نہیں پینے دوں گا. مگر میرے امام نے کیا کہا؟ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اللہ اس نے میری بے ادبی کی. جنگ لڑنا ہو، لڑتے 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 شہید ہونا یہ ہو، یہ برداشت ہوگا، مگر بے ادبی توہین اہل بیت کی گستاخی یہ برداشت نہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی اے اللہ اس کو پیاس کی موت مار. اس نے مجھے تانا دیا ہے نا کہ آپ پیاسے رہو گے اور معاذ اللہ پیاسے مرو گے، پانی کا ایک قطرہ حلق میں اترنے نہیں دوں گا. مزنی نہیں کہا، مگر میرے امام نے کیا دعا مانگی؟ اللہ اس کو پیاس کی موت مار. مورخین نے لکھا جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا بدکا بھاگا، اتنا بھاگا کہ گھوڑے نے اچھلا. اب یہ گھوڑے سے دھڑام سے نیچے گرا. اب اسے ڈر لگا کہ اگر میں نے گھوڑے کو نہیں پکڑا تو کہ ایسا نہ ہو کہ امام تو گھوڑے پہ تھے، وہ گھوڑے سے آگے بڑھ کر مجھے ایک وار سے جہنم میں پہنچا دے. تو ابھی اپنی جان بچانے کے خوف سے گھوڑے کے پیچھے بھاگا ہے. اب گھوڑا جتنا یہ گھوڑے کے قریب ہو رہا ہے گھوڑا اور تیز ہو رہا ہے. آپ بتائیں گھوڑے کو کون تیز کر رہا تھا؟ تینوں واقعات میں گھوڑے کا ذکر ہے. وہ گھوڑے بدکے کیوں اور گھوڑوں نے ان تینوں لانڈیوں کو نیچے کیوں گرایا؟ کون تھا؟ یہی تو روحانی طاقت تھی، یہی تو میرے امام کی روحانی طاقت تھی، یہی تو میرے امام کے پاس اللہ نے جو اختیار دیا تھا اس کی قوت تھی. اب یہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گھوڑا آگے. المختصر پورے میدان میں گھوڑے نے اس کو دوڑایا، اتنا دوڑایا اتنا دوڑایا اتنا دوڑایا کہ یہ بالآخر زمین پہ گر پڑا. اب کیا کر رہا ہے؟ زبان سے کیا نکلا؟ العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. اب یزیدی لشکر نے جب دیکھا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے تو کئی یزیدی لشکر پانی کے مشکیزیں لے کر دریائے فرات سے بھرے اس کے پاس لے کر گئے. ایسا نہیں کہ پانی نہیں پلایا، پانی پلانے کے لیے لے کر گئے، مگر جب وہ پانی منہ کے قریب آتا تو یہ خود اپنے ہاتھ سے دور کر دیتا. عقل مانتی ہے اس کو؟ نہیں مانتی، مگر یہ روحانی پاور تھی. ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہو، آپ کے پاس پانی، آپ اس کے پاس پانی لے جاؤ تو وہ تو سارا دریا پی جائے گا، مگر اس کے پاس پانی لے کر بھی گئے مگر منہ کے قریب آتے ہی پانی کو خود ہٹا دیتا تھا. بالآخر العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کرتے 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 وہی مر گیا. میرے امام نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین کے اس بدبخت کو دنیا میں پیاس کی موت عطا فرمائی ہے. ان تینوں باتوں سے ایک ہی بات پتہ چلی کہ میرے امام میدان کربلا میں 10 محرم کو جمعہ کے دن بے بس نہیں تھے، لاچار نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، بے سہارا نہیں تھے، لاوارث نہیں تھے، مظلوم تھے. اختیار تھا، طاقت تھی، قوت تھی. امام چاہتے ایک اشارے سے دریائے فرات کو قدم میں بلا سکتے تھے. میرے امام چاہتے دعا کر کے آسمان سے پتھر برسا سکتے تھے. میرے امام چاہتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے آسمان سے آگ
شہادت برسا سکتے تھے. میرے امام چاہتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے زمین کو حکم دیتے, زمین پھٹتی, یہ سارا لشکر دباؤ برباد ہو جاتا, مگر میرے امام نے ایسا نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ میرے امام وہاں کرامت دکھانے نہیں, وہاں طاقت دکھانے نہیں, وہاں اپنا روب, اپنا دبدبا, اپنا اختیار دکھانے نہیں گئے تھے. میرے امام وہاں اپنے نانا کے دین کو بچانے گئے تھے. میرے امام وہاں شہادت کو گلے لگانے گئے تھے. میرے امام وہاں پر کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں, حقیقی معنوں میں بچپن سے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے گئے تھے. جو وعدہ مولا علی سے تھا, جو وعدہ سیدہ فاطمہ سے تھا, جو وعدہ امام حسن سے تھا, جو وعدہ اپنے نانا سے تھا, میرے امام کربلا میں اس وعدے کو نبھانے گئے تھے. امام عالی مقام نے شہید ہو کر اپنے گھر کے 22 کروڑ بیش افراد کو قربانیاں پیش کر کے, اپنے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں پیش کر کے, کام و بیش 72 افراد کی جان کے نذرانے پیش کر گئے. مگر امت کو استقامت کا درس دیں گے, امت کو صبر کا درس دیں گے, امت کو اللہ کی رضا پہ رہنے کا درس دیں گے, امت کو اللہ پر توکل کرنے کا درس دیں گے, امت کو دین سے محبت کرنے کا درس دیں گے, امت کو نماز کی پابندی کا درس دیں گے, امت کو قرآن کی تلاوت کا درس دیں گے, امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں مر جانا, کٹ جانا, مگر کبھی بھی اپنے نانا کے دین کو مت چھوڑنا. جس دین کو میں نے قربانیاں دے کر بچایا ہے, میرے نانا کی امت اس دین پر مرتے دم تک عمل کرتے رہے گا. اسلام پر عمل کرنا تمہاری دنیا کو بھی, تمہاری قبر کو بھی, تمہاری آخرت کو بھی ثواب دے گا.